اللہ نے جیسا بھی ایمان عطا فرمایا ہمیں، جس حالت میں عطا فرمایا، لیکن بہت بڑی دولت عطا فرمائی۔ ایک چیز یاد رکھیں، ایمان ہونا ایک بات ہے اور ایمان کے ساتھ جانا دوسری بات ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایمان تو ہے لیکن ایمان کے ساتھ چلے جائیں تو کام بنے گا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بہت کیا ہے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا معاملہ کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ایمان دے دیا اور واقعی ایمان سے مستقبل ہو رہے ہیں ہونے والے۔ لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ جس وقت دنیا سے ہم جا رہے ہوں تو حالت ایمان کے ساتھ چلے جائیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَجَاهَدُوا فِينَا لَدَيْهِمْ سُبُلُنَا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت فرمائی ہے کہ خوب محنت کرو، مجاہدہ کرو، کوشش کرو، تو پھر میں راستے کون سے دکھاؤں گا؟ ایمان کے راستے دکھائے گا، قرب کے راستے دکھائے گا، محبوبیت کے راستے دکھائے گا۔ لیکن شرط ایک ہے، محنت کرنی پڑتی ہے کہ اللہ ہماری ایمانی کیفیت کو مضبوط کر، ایمانی حالت کو مضبوط رکھنا، اور ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا کے ساتھ چلے جائیں۔ وہ وقت تو بڑا زبردست ہے، کچھ پتہ نہیں انسان کا، کلمہ پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا، زبان سے کلمہ نکلتا بھی نہیں نکلتا۔ دشمن بڑے ہیں نا ہمارے ساتھ، نفس اور شیطان، وہ تو کہتے ہیں اینڈ تک تجھے نہیں جانے دوں گا میں۔ بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں اس پر کہ آخری وقت سے نکل گئے تھے، الحمدللہ آج ہمارا کام بنا ہے بھائی۔ اچھا، کسی بھروسے پہ آدمی کو نہیں رہنا چاہیے کہ میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں یہ ہے، میں ایمان کی حالت میں جاؤں گا۔ عرض کی کہ رسول اللہ آپ نے بہت زیادہ اعمال مجھے بتائے سمجھائے، لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عمل ایسا مجھے بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تمام عملوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اتنی بڑی بات ہے۔ اور کوئی چیز چھپی بھی ہے مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں نا موجود سب چیزیں چھپائی خود ہم نے ان چیزوں کو۔ اب یہ عمل انسان کو پتہ چل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس عمل کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ جب کھلا ایک سوال آ رہا ہے کہ رسول اللہ مجھے بتائیے کہ وہ عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جو تمام عملوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ عمل، تو کون سا عمل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتا دیا۔ آج وہ عمل ہم کرتے ہیں، خود سوچیں، اگر نہیں کرتے تو پھر بتائیں کہ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا وہ عمل ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، تو جو محبوب ہوگا کہ وہ اللہ کا محبوب نہیں بنائے گا؟ جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، جب اس آپ عمل کو کریں گے تو کیا وہ محبوب نہیں بنائے گا؟ محبوب بنائے گا، راستہ ہے، اللہ کی محبوبیت کا راستہ کھل جائے گا، محبت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا جواب دیا کہ ماس، جب تو اس دنیا سے جا رہا ہو، ایمان کی حالت بتائی جا رہی، دیکھیں کتنی قیمتی ایمان بتا، کتنا ضروری ہے ایمان کا جانا جو ہے اس کی حفاظت کرنا، کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ، کہ تو ایمان کی حالت سے نکل جائے بندہ۔ مل گیا نا ہمیں، کتنی چیزیں مل گئی الحمدللہ۔ ایک حدیث کہ اگر آپ اللہ کا ذکر رکھیں گے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ
اگر انسان جو کثرت ذکر رکھتا ہے تو یہ گارنٹی دے رہی حدیث کہ وہ جس دنیا سے جب جائے گا تو اس کی زبان تر ہوگی اللہ کے ذکر کے ساتھ. ابو درداء نے اس حدیث کو اپنے انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر ہوگی دنیا سے جاتے ہوئے وہ ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. یہی تو ہمارا مقصود ہے. یہ سب کیا ہے؟ رمضان، روزے، حج، نماز، زکوٰۃ، یہ وقت ہمیں نصیب ہو جائے کسی طریقے سے. تو گویا گارنٹی ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جتنی عبادات انسان دنیا کے اندر وقت میں اپنے کرے گا، زندگی میں کرے گا، وہ بھی قبول ہو گئی. پھر وہ بھی قبول ہو گئی ذکر کی وجہ سے. سب کو قبول کرا دے گا اللہ کا ذکر. کہ اصل چیز ہے خاتمہ ایمان، اور خاتمہ ایمان کی گارنٹی ملتی ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ. خاتمہ ایمان کی گارنٹی مل رہی ہے الحمدللہ. کہ جو اللہ کا ذکر اپنے معمول بناتا ہے اپنی زندگی کا، اس کو کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو الحمدللہ اس کی آخرت بن جاتی ہے. پھر اس کا قرآن بھی کامیاب، اس کا روزہ بھی کامیاب، اس کا علم بھی کامیاب، اس کا حج بھی کامیاب. تبھی ہر بڑے بڑے مقام پہ فقہاء نے، علماء نے، مفسرین نے اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر اختیار کریں. ذکر کی مجلس میں بیٹھنا، ذکر والوں سے محبت کرنا، ذکر کے ساتھ جانا، اس کا مقصد ہے. یہ چھوٹا مقصد نہیں، بہت بڑا مقصد ہے. بہت بڑا مقصد ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ ہم کامیابی پائیں دنیا اور آخرت کی راحت میں. پھنسے گا ہمیشہ یاد رکھیں، وہی مرید پھنسے گا جس کی صحبت شیخ سے دور ہوگی، جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوگی، شیخ کی عزت نہیں ہوگی، شیخ سے تعلق روحانی نہیں ہوگا، رابطہ شیخ نہیں ہوگا. ہمیشہ وہ مرید پھنس جائے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اتنا ذکر اذکار کرنے والا آدمی تھا، یہ تو بہت کچھ کرنے والا تھا، یہ تو فلاں تھا، کیا تھا، یہ کیوں بدل گیا، یہ کیوں پھر گیا. ہم دیکھیں، ہم نے وجہ اس کی یہ تھی کہ خود اس میں کمی تھی، رابطہ مضبوط نہیں تھا اس کا. جس کا رابطہ مضبوط ہے وہ تو قرآن کہتا ہے، وہ تو شیڈ ہے، بچائے گا آپ کو، وہ تو قلعہ حفاظت کیا آپ کے لیے. بڑے بڑے اکابرین ہمارے دیکھیں کہاں بھاگے گیا. حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے سارے، اور کتنے بڑے بڑے علم کے درجے تھے ان کے پاس، کتنی ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی تھی. پوچھا نہیں کسی نے ان سے کہ آپ آخر اتنے بڑے عالم ہیں، آپ غیر عالم کے پاس کیوں جا رہے ہیں صحبت میں؟ کہتے بالکل سچ بات ہے، ہم آج تک بغیر شیڈ کے تھے، بغیر سائے کے تھے، ہم سائے تلاش کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، بچنے کے لیے. پتہ نہیں کب نفس و شیطان ہم پہ داؤ مار رہے ہیں، لیکن وہاں قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں حفاظت مل جاتی ہے اس کی صحبت میں. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. کسی اللہ والی کی صحبت نصیب ہو جائے، مجلس نصیب ہو جائے، صبح شام بیٹھنا نصیب ہو جائے، اس کی باتیں سننا نصیب ہو جائے، تو ہزاروں چیزوں سے خطروں سے انسان باق جاتا ہے. وہ ایک قلعے میں آ جاتا ہے. پھر باہر نکلے گا، وسوسے سے کوئی شیطان آئے گا، حملہ کرے گا، پھر جب آپ آئیں گے پھر واش ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اس سے پھر دل دھوتے رہتے ہیں. اور کمال یہ رکھا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ منتخب کرتا ہے اس کام کے لیے، اپنے مخلوق تو بھیجتا ہے. جیسے میں اپنے حضرت صاحب کی بات کرتا ہوں، حضرت گرامی قدر کی، تو بہت پریشانی کبھی ہو، دور نکل گئے، گن چڑھ گیا دماغ پہ، تو حضرت کے پاس پہنچنے آپ کا چہرہ دیکھتے دل صاف ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ وہ کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ ایک دم شکل جیسی چہرہ دیکھا تو وہی شیطان ختم ہو گیا اسی وقت. ساری جو بنی ہوتی تھی دل کے اندر شیطان کی ڈالی ہوئی منزلیں، یہ اس شیطان ایک دم پگھل جاتی تھی.